السلام علیکم، میں ہوں ایمی خان اور دھرتی ٹی وی پہ آپ کے لیے آپ کا شو لے کر آتی ہوں، یعنی کہ پبلک ایشوز. اور کراچی اور کراچی کے پبلک، کراچی کے لوگ، کراچی میں رہنے والے، بسنے والے تمام ان لوگوں کے لیے یہ شو ہوتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیسا ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ کراچی میں آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے، کراچی کے رہنے والے اور دنیا دیکھے گی کہ کراچی کو کس طرح سے ترقی میں یا کراچی کے ایشوز پہ کام کیا جا رہا ہے. اور آج جس جگہ پہ جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں، یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ وہ جب سے اپنی اس کرسی پہ ہیں، جو ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں، ہم ایک ایسے علاقے کی ذمہ داریاں جو کہ کہتے یہ ہیں کہ کراچی میں اگر کسی نے یہاں پہ گزر بسر، کاروبار، ڈرائیو، کچھ بھی ایسا کام کر لیا تو وہ کراچی میں کہیں بھی رہ سکے گا. یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں صدر کے علاقے کی. جی ہاں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن چیئرمین صدر نن ادر دین منصور احمد شیخ صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا. اور جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ صدر جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں گاڑی چلا لی، یہاں پہ کاروبار کر لیا تو کراچی میں آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. ایسی جگہ کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے، ایسی جگہ کی، ایسے علاقے کی ذمہ داری آپ نے لی ہوئی ہے. کیا کچھ ان دنوں میں آپ کے ذمے آپ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور یہاں کے ایشوز ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایسا ہب ہے جو بزنس ہب ہے صدر. آپ کو اگر پاکستان میں کسی بھی جگہ جائیں گے یا صوبے میں کسی بھی جگہ جائیں گی تو جو صدر ہوتا ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے، جو بڑا شہر ہے. اور یہاں پہ دیکھیں گے اسمبلی یہاں پہ ہیں، سپریم کورٹ یہاں پہ ہے، ہائی کورٹ یہاں پہ ہیں، چیف منسٹر ہاؤس یہاں پہ ہیں، گورنر ہاؤس یہاں پہ ہیں. مین جو ہول سیل مارکیٹس ہیں، آپ کا ٹاور جہاں پہ ہیں، آپ کا بولٹن مارکیٹ جہاں سے پورے شہر میں، ملک میں خریداری کے لیے لوگ آتے ہیں. تو ہم نے اس شہر کو اور اس ٹاؤن کو ہم نے ماڈل ٹاؤن بنایا ہے. آپ کو کراچی میں پہلا جو پلاسٹک روڈ ہے وہ ہمارے ٹاؤن نے بنایا ہے. ایگزیکٹلی جو پی ایس او ہاؤس ہے کلفٹن میں، اس کے ساتھ ہم نے پلاسٹک روڈ بنایا ہے. ہماری پارکس میں جائیں گے، آپ کو کراچی کے بہترین پارکس جو میونسپل کارپوریشن کی جو ٹاؤن لیول پہ، کیونکہ کراچی میں جو کے ایم سی ہے اس کے پاس بڑے پارکس ہیں اور جو چھوٹے پارکس ہوتے ہیں وہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے پاس ہیں. آپ ہمارے بورڈ بیسن جو فوڈ اسٹریٹ ہے، آپ کو ہر گلی میں پارک ملے گا. اسی طریقے سے اولڈ سٹی ایریا جہاں پہ لوگ کنجسٹیڈ ایریا میں رہتے ہیں، جن کو پارکس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جن کو جو چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں جو رات میں باہر سڑکوں پہ بھی کھلی سڑکیں، صاف ستھری سڑکیں ملے گی. اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نیکسٹ منتھ جولائی میں ہم کراچی میں، صرف کراچی میں نہیں، سندھ میں نہیں، پاکستان میں پہلا جو ہے نا فری وائی فائی زون کرنے جا رہے ہیں. جو ہماری 2 فوڈ اسٹریٹ ہے، ایک بورڈ بیسن ہے، دوسری بانس روڈ. بانس روڈ آپ کو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اور ہمارے پیدائش سے پہلے فوڈ اسٹریٹ ہے، اور ایون جو ہے بورڈ بیسن کی بھی عمر کوئی 40 سال ہو گئی ہے. جب تک ابھی تک ان کو جو ہے نا دنیا میں آپ جائیں کہ کہیں پہ بھی جہاں ایکٹیویٹی ایریا ہے اس کو فری وائی فائی زون بناتے ہیں. یہاں پہ نہیں بنایا تھا اور ہم بنانے جا رہے ہیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین، ہمارے پاس ڈسپینسریز ہیں، ہمارے پاس ہم ماڈل اسکول بنانے جا رہے ہیں. اور نیکسٹ جو ہے ہمارا مقابلہ ہوگا پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس 52 اسکولز ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے اور وزٹ کرائیں گے کہ ان کا مقابلہ پرائیویٹ اسکول سے ہوگا. انرولمنٹ ماشاءاللہ بہت اچھی انرولمنٹ ہے، کہیں پہ کم ہے. موسٹلی ہمارے اسکولس جو ہے اس میں انرولمنٹ زیادہ ہے، اور ہم سیلیبس بھی جو پرائیویٹ اسکولس کا سیلیبس ہے اس پہ لا رہے ہیں. زبردست. مطلب میں اگر منصور احمد شیخ صاحب اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ تو وہ ساری باتیں آپ نے کنکلوڈ کی ہیں جو کہ کبھی کراچی والا سوچ رہا ہوتا تھا، کراچی والا کہہ رہا ہوتا تھا. اچھا، صدر میں آنے میں جو شہر کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے بہت پریشان ہوتے ہیں. اچھا، میں وہ باتیں کر رہی ہوں بالکل ایک گراؤنڈ لیول کی، جو ایک عام آدمی کے ذہن میں ہوتی ہیں، عام آدمی کا سوال ہوتا ہے. صدر میں آنا، صدر میں ٹریفک کا نظام،
اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جو پبلک بسز ہیں جو مطلب کسی بھی رول کی ماتحت نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ ان کے لیے روکیں، جو پبلک ہے اسی کو بیسکلی وہ ہر ٹارگٹ ہوا ہوتا ہے. ٹریفک از ناٹ آور جورسڈکشن. ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. آپ نے دیکھے امپریس مارکیٹ ہسٹوریکل مارکیٹ ہے، اور آج سے آپ کچھ سال پہلے دیکھیں گی اور ابھی آپ دیکھیں گی تو دن اور رات کا فرق ہوگا. ہم نے وہ ساری انکروچمنٹ ہٹا دی ہیں. اب آپ کو جہانگیر پارک بھی کھلا نظر آئے گا، آپ کو روڈ کھلے نظر آئیں گے. ظاہر ہے کہ یہ پرانا ایریا ہے جہاں سے خاص کر کے اب چھٹیوں کے وقت میں پورے پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں مینلی خریداری صدر سے کرتے ہیں. آپ اگر سردیوں میں آتے ہیں تو بلوچستان کوٹہ سے لوگ آ کے صدر کے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں رہتے ہیں. تو تھوڑا کچھ انکروچمنٹ، کیونکہ وہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں سستی چیز بھی ملے، تو وہ پاتھارے وافتارے لگ جاتے ہیں. تو ہم نے کافی ان پہ کنٹرول کیا ہے، مگر اگین یہ پرابلم ہے جس کو ہم کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایکسپینڈ نہیں ہونے دے رہے ہیں. ہم ان کو جو ہے نا، اور جو آلریڈی ہم نے لائننگ کی ہے اس سے باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں. کیونکہ میں یہ بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو، جن کے آج کل ویسے ہی مہنگائی ہے. تو ہم نے ان کو اس لیول پہ لے آئے ہیں جو وہاں پہ رہنے والے ہیں ان کی کمپلینٹس نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا صدر سر، ایک کاروباری ہب کے علاوہ ایک رہائشی جگہ بھی ہے. ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ پورے کراچی میں شاذ و نادر وہ بلڈنگ، وہ عمارات کہیں اور ملیں جو ہمیں صدر میں دیکھنے کو ملتی ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ ڈسٹرکٹ ساؤتھ پورا آپ کے انڈر میں ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو پرانی عمارات ہیں ان کو محفوظ کرنے کا، ان کو سیکیور کرنے کا، کہ یہ اور مزید خوبصورت نظر آئیں، صدر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں، ان کے لیے آپ کیا کوئی پلاننگ کر رہے ہیں یا ان کو اور پروموٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ابھی کل ہی صدر میں ایک خیبر ہوٹل ہے جس نے ہیریٹیج ہے، اس نے ایک ایڈورٹیزمنٹ کا بورڈ لگایا. ہم نے اس کو ریموو کیا. جو اس کی اصلی حالت ہے ان کو ہم کر رہے ہیں. اور دوسرا، میرے کونسل نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ جی جو بلڈنگز ہیں پرانی، اگر اس کو وہ باہر سے کلر مینٹین نہیں کریں گے تو ہم ان کو پینلٹی کریں گے. جو گھر آپ گھر کے بعد جو ہے رائٹ ٹو وے میونسپل کے پاس ہے، آپ کے گھر کے پاس ہم ان کو جگہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پہ گرینری کرے. لوگ پارکنگ کر دیتے ہیں. تو ہم نے یہ کونسل سے پاس کیا ہے کہ جی ہر گھر کے باہر کم سے کم ایک درخت نہیں لگائے گا تو ہم ان کو پینلٹی کریں گے. وہ اپارٹمنٹ ہو، انڈیویڈول گھر ہو. تو اس سے ماحولیاتی اس پہ بھی اثر پڑے گا اور صفائی ستھرائی کے پہ بھی اثر پڑے گا اور بہتری پہ بھی. دیکھیں پہلے جو صفائی کا کام ہوتا تھا وہ میونسپل کے پاس ہوتا تھا، ابھی وہ سیپریٹ ہو کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس چلا گیا ہے. دنیا میں اس طرح سے ہوا ہے کیونکہ جو ویسٹیج ہے اسے پھر آپ ریسائیکل کر کے ابھی یہاں پہ صرف کلیکٹ کر رہے ہیں، ریسائیکلنگ نہیں کر رہے ہیں. اور میں نے میئر صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ جی دنیا میں جو ڈیولپ کنٹریز ہے ادھر ریسائیکلنگ ہوتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے علاقے اپنے لیے بجلی بھی پیدا کرتے ہیں اور چیز. تو ہم نے مشورہ دیا ہے، ہم کر نہیں سکتے بڑا پروجیکٹ، مشورہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بلڈنگ پرانی آپ دیکھیں گی جو کلر نہیں کرے گا ہم ان کو پینلٹی کریں گے اور درخت لگانا لازم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ 1-2 سال میں دیکھیں گی کہ ہر گھر کے باہر آپ کو درخت ملے گا. بہت زبردست. اچھا مجھے بتائیں سر کہ کون سی چیز، کون سا کام، کون سا معاملہ کرنے میں کس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اچیومنٹ نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں، ہمارا ڈپارٹمنٹ دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وی آر انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ. 3 پلر آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں: فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، اور جو عام آدمی کا کام ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو صفائی ستھرائی، آپ کو اسٹریٹ لائٹ سے آپ کی گلی ٹھیک کرنا، روڈ ٹھیک کرنا، نالی ٹھیک کرنا، چھوٹے نالے ٹھیک کرنا، وہ ہمارا ہے. تو وی آر انڈیپینڈنٹ.
हाँ, लेकिन आपको कभी भी अपने किसी काम के लिए कोई किसी जगह पे कोई ऐसी चीज, वी आर द काउंटर पार्ट, हम एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। कभी कभी ट्रैफिक पुलिस के साथ हम मिलके जो है ना एनक्रोचमेंट में एग्जैक्टली यही मैं जानना चाह रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हम एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, जहाँ पे उनको डेवलपमेंट, कहीं खड्डा लग जाए, कहीं चीज लग जाए तो वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल हम उनसे एडमिनिस्ट्रेटिवली मदद लेते हैं। कहीं तो रहता है ना? जी जरूर रहता है। हमें कहीं पे सील करवाना हो जहाँ पे हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है तो उनके असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब दे देते हैं, एसएसपी पुलिस दे देता है, कुछ हमारा अपना इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, अगर उससे बाहर हो जाए तो हम मदद लेते हैं, नॉर्मली नहीं लेते। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि मैं जो मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन था वो यही था कि कौन से डिपार्टमेंट से आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है, आपको जो आपके ख्वाब जो आप करना चाह रहे हैं, जो कर चुके हैं, जो आपके अचीवमेंट्स हैं या आगे इन फ्यूचर प्लानिंग है, तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि ये डिपार्ट जो है हमारे काम में थोड़ा सा हमें सपोर्ट नहीं करता? वो इसलिए नहीं कर सकते हैं, देखें हमें सिर्फ मदद चाहिए होती, फाइनेंशियली हम जो है ना इंडिपेंडेंट है। मेन होता है आपके पास फाइनेंस, लैंड हमारे पास है, तो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिवली मदद ज़रूर चाहिए होती है। आपने देखा है कि ये बिगड़ा हुआ शहर है, कभी तो जंगल का लुक देता है, तो जंगल में आपको कानून की मदद लेनी पड़ती है। तो हमारा रिलेशन अच्छा है क्योंकि हमें कानून की ज़रूरत है, उनको रोड गली की ज़रूरत है, स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है, वो हम फैसिलिटेट करते हैं। तो हमें अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, तो मतलब सपोर्टिव हैं सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे की मजबूरी भी है सपोर्ट। ठीक हो गया, यानी कि जो काम मंसूर अहमद शेख साहब करना चाहते हैं उसमें तमाम हमारे जो कानूनी और दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक सपोर्ट भी रहती है और ज़रूरत है। ये जैसे हम एक घर में रहकर ये नहीं कह सकते कि आपकी ज़रूरत, हर रिश्ते की हर किसी को हर जगह पे ज़रूरत होती है, इसी तरह यहाँ पे मंसूर साहब कह रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट हमारे साथ कॉर्पोरेट कर। लाइक हवेली है, आप एक दरवाजे से दाखिल होते हैं, कमरे अलग-अलग हैं, तो उस मेन दरवाज़ा हमारे पास है, तो जाहिर है कि वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो दरवाजे से दाखिल ही नहीं। तो ओनरशिप हमारी है, लैंड हमारी है। आप घर से दरवाजे से बाहर निकलेंगी तो म्यूनिसिपल लैंड शुरू हो जाती है, तो नेचुरली। अच्छा, ये मुझे बताएं मंसूर साहब कि कराची में सदर जो है क्योंकि ओल्ड सिटी है और खाने पीने का हब कहा जाता है, यहाँ पे जो खाना पीना, जैसे अभी आपने फूड स्ट्रीट की बात की है, जैसे आपने और दीगर चीज़ों की बात की है, यहाँ पे ज़ैनब मार्केट है, कपड़ों की बहुत बड़ी एक मार्केट है, दुनिया भर से हर तरह के, मैं कहती हूँ अगर आपको कोई दिखता है कराची में कि कराची के अलावा कौन लोग यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो आपको वहाँ ज़ैनब मार्केट में दिख जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि आप खुद खाने पीने के शौकीन हैं? ऐसी जगह पे बैठ गए? नहीं, मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ता था मैंने, तो मेरी बंस रोड के पीछे हॉस्टल होती थी, हम रात में दूध की बोतल पीने जाते थे, पैदल चले जाते थे। फिर मैं जब पढ़ के पूरा किया तो क्लिफ्टन में, तो उस वक्त ये बन गया अपना बोर्ड बेसन। और इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने दोनों को फ्री वाईफाई जोन बनाने जा रहा हूँ कि जी लोग आएँ और तफरीह भी करें खाने के साथ, उनको ये सहूलत। इससे आपका खाने का शौक का कोई एसोसिएशन नहीं है? ओरिजिनली हम बिलोंग टू लाड़काना, तो हमने इंजीनियरिंग यहाँ से किया, हॉस्टल में रहे, तो बाहर खाने का वो आदी हो ही जाता है। अब ये उम्र वो नहीं रही कि हम पहले अगर 2 वक्त बाहर खाते थे, तो अब हफ्ते में 2-3 दफ़ा खाते हैं। यानी शौक़ नहीं है, ठीक है, हो गया तो सही है, वरना बस सीधा सादा सा मामला है। अच्छा, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली जब मैं देखती हूँ यहाँ पे, चाहे वो बाहर से कोई रिश्तेदार दोस्त अहबाब आ रहे हों, उनका सबसे पहले ये होता है कि यार वो बंस रोड जाना है, वहाँ के कुछ ऐसी चीज़ें जो खाने आप बहुत अच्छी मिलेगी, हलीम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बन कबाब आपको, हाँ, तो वो नेचुरली बच्चों की अपनी मर्जी से नहीं तो बच्चों की मर्जी से ज़रूर जाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा काम जो कि आप अगर घर पे भी रहें तो भी आप ऑन जॉब होते हैं, ये सिर्फ सियासी बातें, बिल्कुल लोग आपसे मिलते हैं, एक सियासी मामलात के लिए मिलते हैं, आप सोशल एक्टिव, इतने एक्टिव हैं सोशली। आप ये बताएं कि जब आप घर में जाते होंगे तब भी आप ऑन जॉब होते होंगे, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, रात हो, सुबह हो, कुछ भी हो, कोई मसला आ गया, कॉल आ गई, ना टाइम देखा ना कुछ, फैमिली किस हद तक एडजस्ट कर चुकी है? अब तक तो बहुत हद तक कर गए, जहन बन गया होगा उनको,
کہ عید ہو, کوئی بڑا معاملہ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن بذات خود آپ ایک ایز اے انڈیویژول فیملی میں کتنا آپ کو لگا کہ فیملی سپورٹ کتنی تھی یہاں تک کے سفر میں, اور اب تک کے سفر میں کہاں تک آپ کو فیملی کو منانا پڑا؟ دیکھیں میری وائف شی از ڈاکٹر, اور دوسرا یہ ہے کہ میری ساری فیملی دے آر ان سول بیوروکریسی. گھر میں نیچرلی کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی آپ یہاں پہ بھی آفس لگا کے بیٹھے ہیں اور ٹیلی فون ہر وقت بزی ہوتا ہے, تو بچے اور وائف ٹائم مانگتے ہیں, مگر کیونکہ جو پبلک آفس میں بیٹھتا ہے نا اس کی اپنی زندگی اتنی نہیں ہوتی ہے, اس کی موسٹلی زندگی پبلک کے لیے ہوتی ہیں, تو ہم 24 آورس ہم جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ہم کسی سیٹ کی نوکری نہیں کر رہے ہیں کہ جی فیکٹری میں گئے وہاں سے نکلے تو سیٹ کی فیکٹری ہو گئی, ہم باہر نکلے تو ہم آزاد. ہم 24 آورس انگیج ہوتے ہیں پبلک میں. اور میونسپل کا تو کام ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ کبھی کبھی رات میں 1 بجے جی ہماری اسٹریٹ کا لائٹ ٹھیک نہیں ہے, کبھی کہتے وہ جی ہمارے جو ہے نا اسٹریٹ میں ڈاگس گھوم رہے ہیں, کبھی جو ہے نا وہ لائن پھٹ گئی ہے. اس طرح کی جو ہے نا اچھا جو ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہے, لائک کئی کا وہ بھی ہمیں کہتے ہیں, سوئی گیس کا بھی ہمیں کہتے ہیں, جو ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے, کیونکہ ہم پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو نیچرلی ہم ان کے جو کمپلینٹ آگے پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا بہت سارے وہ سوال, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سیاست کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ میں اور آپ جان سکیں منصور احمد شیخ صاحب ایز اے انڈیویژول لائف, کیونکہ ہمیں بڑا دکھتا ہے, ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ان کو کیا ہم بڑے آرام سے جج کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں وہ مشکلات, وہ پریشانیاں, وہ ڈیفیکلٹیز نہیں پتہ ہوتی جو یہاں تک اس مقام تک لے کر ہے. تو میں اور آپ جانیں گے کہ کراچی کی عوام کے لیے در حقیقت صدر کے لیے, صدر کی عوام کے لیے, اور پورے کراچی کو صدر پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, تو صدر کے لیے منصور احمد خان صاحب اپنی فیملی لائف, اپنی ذاتی زندگی, کوئی عید بقرعید طبیعت خراب ہو, اچھی ہو, بری ہو, خوشی ہو, غم ہو, ان تمام تر چیزوں کو سوچ کے بغیر سوچے اپنی ذمہ داری پہلے ادا کریں. تو کہاں تک کیا کچھ ایکسپیرینس رہا, کہاں تک ان کے اس تجربے نے ان کو خود بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوا کہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے, میں کیوں یہاں تک آ گیا ہوں, کیوں لوگ وقت نہیں دیکھتے؟ یہ تمام چیزیں جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, میں ہوں ایمی خان اور پبلک ایشوز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور احمد شیخ صاحب, جو کہ جن سے بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ سیاست, ذمہ داریاں, کام, تمام چیزیں, اتنی لمبی ایک تجربہ بھی رہا زندگی میں, چیزیں بھی دیکھیں, کبھی کبھی مایوسی بھی ہوئی ہوگی, کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آیا ہوگا کہ بس چھوڑ دوں. اب کیسا سفر رہا؟ دیکھیں میرا جو پولیٹیکل کیریئر ہے بہت لمبا ہے اور میرا 2 شہروں کا ہے. میں لاڑکانہ سے بلانگ کرتا ہوں. آج سے 30 سال پہلے آئی واز اے ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ ود اسٹیٹس آف پروونشل منسٹر. جب میں بیچلر تھا, شادی بھی نہیں ہوئی تو میں منسٹر تھا. ٹھیک ہے جی, لاڑکانہ کی سیاست کی, اور اس کے بعد جیسے آپ نے بریک لیا, میں نے بریک لے لیا کچھ سال, پھر آ کے کراچی کی سیاست کی, اور 10 سال 12 سال 10-11 سال تو اسموتھلی گزرا, اللہ کا شکر ہے. اور اس کے درمیان تھوڑا جو موقع ملا تو بزنس کو اسٹیبلش کیا. بیسکلی انجینئر ہوں, تو انجینئر اور بزنس کا تھوڑا جو ہے نا وہ علیحدہ ہے, کیونکہ پیٹ بھی پالنا تھا, باپ کا مال کب تک کھاتا. تو ابھی بچے بڑے ہو رہے تھے تو نیچرلی کچھ بریک لے کے پھر جو ہے, جب میں لاڑکانہ کی سیاست کرتا تھا اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. جب میں نے بریک لیا اس کے بعد پھر کراچی کی جو سیاست کی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کی, اور اسٹل ود دا پی ٹی آئی. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ منصور صاحب UC 13 UC آپ کے انڈر میں ہے, اور سب سے زیادہ پہلے تو سب سے ڈیٹیل میں آپ مجھے بتائیں کون کون سی UCs ہیں, پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ اس وقت آپ نے کہاں کام کیا اور کس جگہ پہ کام کیا؟ دیکھیں موسٹلی ہمیں اولڈ سٹی ایریا میں کرنا پڑتا ہے, کیونکہ کلفٹن, گزری کے کچھ جو بیکورڈ علاقے ہیں اس میں ہم کرنا پڑتا ہے. کلفٹن کی جو کچی آبادی اس میں زیادہ کرنا پڑتا ہے. باقی ہمیں مینلی جو کنسنٹریٹ کرتے ہیں, وزیر مینشن میرے پاس ہے جہاں پہ قائد اعظم صاحب پیدا ہوئے تھے, تو یہ اولڈ سٹی ایریا تھکلی پاپولیٹیڈ ہے, تو ظاہر ہے جتنی پاپولیشن ہوتی ہے اتنے مسائل ہوتے ہیں, تو مین ہم کنسنٹریٹ ادھر کرتے ہیں. نانک واڑہ, جبلی گارڈن, کھارا در, میٹھا در,
آپ وہاں پہ دیکھیں گے اچھا وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ لائف، وہاں پہ آپ کو نائٹ لائف نظر آتی ہے، آپ کو وہاں کے لوگ دیر تک جاگتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے نا زیادہ ایتھیکلی پاپولیٹڈ ہے تو ادھر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. پھر وہ یہ کلفٹن ڈیولپڈ ایریا ہے، وہ انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے، تو جو انڈر ڈیولپڈ ایریا ہوتا ہے تو اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، محنت زیادہ ہے وہاں پہ. اچھا پبلک کا کیسا رسپانس ہوتا ہے اور کون سی یو سی کی پبلک زیادہ کوآپریٹو ہے؟ دیکھیے پبلک بیچاری مسائل میں گھری ہوئی ہے. آپ کو اولڈ سٹی ایریا میں جو مین مسئلہ مل رہا ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا مل رہا ہے. اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کلفٹن جیسے علاقے میں گیس نہیں آ رہی ہے، تو پبلک تو بیچاری مسئلے میں ہے. ایک یہ مسئلہ، دوسرا جو مہنگائی بڑھی ہے تو اس نے تو جو ہے نا وہ ان کا دماغی توازن جو ہے نا ان بیلنسڈ کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، پیرالائز کر دیا. بالکل جو ہے نا ریئیکشن ہر وقت جو ہے نا پبلک ریئیکشن ہی رہتا ہے. ان کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے، تو کوشش کرتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے ہیں. بالکل. اچھا مجھے بتائیں منصور احمد شیخ صاحب کے سیاسی سفر آپ نے بتایا کہ ساری زندگی اور گھر کا بیک گراؤنڈ بھی کیونکہ سیاسی رہا، خود جو وائف ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، تو ایک انڈرسٹینڈنگ ایک میچیورٹی نکل آتی ہے. ہاں تھوڑا بہت جیسے آپ نے کہا آرگیومنٹ رہتا ہے. کبھی کبھی تو زندگی ایسا کہتی ہے نا کہ لیتھارجک ہو جاتا ہے انسان، مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایسے ملک یا ایسے شہر میں جہاں پہ آپ کی اپنی جنگ اپنے لوگوں سے ہو. دیکھیے میری اور مایوسی کی اور پریشانی کی کبھی آپس میں بنی نہیں. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ میں ابھی سے ایک دن مجھے میئر صاحب نے کہا کہ آپ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے. تو یہ مجھ پہ اللہ کی بڑی مہربانی رہی ہے کہ مایوس میں کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو امید رہتی ہے. اللہ نے امید کیا، اللہ نے مجھے میری حیثیت سے بہت زیادہ دیا ہے. زبردست. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو ریئلائز بھی کریں، ایڈمٹ بھی کریں اور اس پہ شکر گزاری بھی کریں، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ تینوں چیزیں آپ کے اندر ہیں. اچھا مجھے بتائیں منصور صاحب کہ نا بہت ساری جگہوں پہ جیسے آپ نے کہا پبلک اگریسو ہے مہنگائی کی وجہ سے، حکومتی معاملوں میں آپ کو کہیں لگتا ہے کہ لچک ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی کچھ اور جتنا کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی اس وقت ذمہ داری اکانومی ہے. اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا اکانومی کو تو یہ ملک سسٹین نہیں کر سکتا. اب اس پہ بارڈر لائن پہ پہنچ گیا ہے. اب بارڈر لائن کے دیکھیں نا آپ، پھر گیم سے اب بارڈر لائن سے نکل گئے، رنگ سے نکل گئے تو گیم سے نکل گئے، پھر تماشائی بن جائیں گے. تو ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس موقع ہے، رنگ میں ہے کہ یہ مہنگائی پہ کنٹرول کریں. اور مہنگائی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، اوریجنلی اتنی مہنگائی نہیں ہے جو لوگوں نے بلیک مارکیٹنگ اسٹوریج کر کے، کیونکہ آپ پہلے دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بہت کنٹرول ہوتا تھا، جو ہے نا پرائس کنٹرول کا، گورنمنٹ کا ان چیزوں پہ بہت انفلوئنس ہوتا تھا. آج کل انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. اچھا آج کل ہو کیئرز والا معاملہ چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، قانون کا جو ہے نا احترام کا، میں نے کہا نا شہر جنگل ہوتے گئے ہیں. تو اگر نہیں اس جنگل کو روکا گیا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ جنگل میں لگتی ہے، شہروں میں نہیں لگتی ہے. بالکل. اور وہ جو آگ لگتی ہے جنگل کی وہ پھیل جاتی ہے. شہر والی تو ایک ٹکڑے کو جلا دیتی ہے، وہ پورا جنگل جلا دیتی ہے. بالکل ایسا. تو گورنمنٹ کو ابھی بھی وقت ہے کہ ان شہروں کو جنگل نہ بنائیں، اور ابھی بھی جو ہے نا لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو بنیادی سہولتیں دیں. گورنمنٹ کیا سروس؟ ایجوکیشن. ابھی آپ کے پاس ماسی ہوگی نا، وہ بھی کہے گی کہ جی میں پرائیویٹ اسکول میں بچے کو پڑھاؤں، سرکاری اسکول میں جانے کے لیے تیار نہیں. ناراضگی رہتی ہے. ہاں بالکل. میڈیکل ہمارے وقت میں پرائیویٹ جو ہے نا کوئی بہت بڑا سیٹ انڈسٹریلسٹ جاتا تھا پرائیویٹ علاج کرانے. آج کل گدھا گاڑی میں انٹیریئر سندھ میں جائیں گے کہ ٹریول کر رہے ہوں گے اور علاج کرائیں گے پرائیویٹ ہاسپٹل میں. تو آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے جو ہے نا یہ 2-3 چیزیں ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو سروس دینی چاہیے. اگر ان میں نہیں دی تو ایک آدمی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پھر سفر کرتا ہے ایئرس، کہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، قرضہ کوئی اپنا انٹرسٹ پہ لے لیتا ہے.
इसी तरीके से जब मैं अपने बेटे को एडमिशन दिलाने गया तो जो उसकी एडमिशन फीस थी, तो मैंने बेटे को कहा इतने पैसों में तो मैंने इंजीनियरिंग की, तुम्हारी प्राइमरी की मैं इतनी फीस दे रहा हूँ, इतने पैसों में तो मैंने इंजीनियरिंग की। तो हमारे पास हमारे वक्त में इंजीनियरिंग तक के स्कूल फ्री, कॉलेज फ्री, यूनिवर्सिटी फ्री। आप अभी भी कराची यूनिवर्सिटी चली जाए, यूनिवर्सिटी चली जाए, सिंध मेडिकल कॉलेज चले जाए, डो मेडिकल कॉलेज जाए, फ्री, ठीक है। अब उन्होंने भी थोड़ा बहुत ट्रेंड शुरू किया है जो सेल्फ फाइनेंसिंग। अब जब से सेल्फ फाइनेंसिंग आई है इंजीनियरिंग और मेडिकल में, बजाय के बेहतरी तबाही की है, क्योंकि एक पैसा हमने मुफ्त में किया तो हमारे अंदर खिदमत का मौका था, और एक बंदा जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ फीस दे के आए तो उसको तो वो पहले रिकवरी का लगेगा। बिल्कुल ऐसे, वो डॉक्टर नहीं रहता। बहुत अच्छी बात की आपने। तो इस तरह से ये सेल्फ फाइनेंस खत्म की जाए, कम डॉक्टर्स हो, इनको इस जो स्कीम्स को डिस्करेज किया जाए। अच्छा, फिर वो इतनी एफिशिएंसी भी नहीं रहती। आपका जो है ना, जब आपका मेरिट पे होता है तो आप जो है ना कॉम्पिटेंट होते हैं, एफिशिएंट स्टूडेंट होते हैं। जब आप पैसे दे के एडमिशन लें और सेल्फ फाइनेंस में, तो आपका एकेडमिक करियर इतना कोई साउंड नहीं होता है। इतनी कोई खूबसूरत बात की है मंसूर साहब आपने, और मैं ये समझती हूँ कि ये एक सच्चे, क्योंकि आप माशाल्लाह बाप भी हैं, आप वो जिम्मेदारियाँ, जब हम एक फैमिली वाले हो जाते हैं तो हमें शायद हर वो चीज़ अपनी औलाद, जैसे आपने भी जिक्र किया अपने बेटे की एडमिशन फ़ीस का, ये वो बातें नहीं हैं जो मेरे ख्याल से सिर्फ एक आम आदमी, आप ये देखें कि मास्टर्स किया हुआ बंदा एक जो स्टार्ट जॉब कर रहा होता है वो करता है 35 से 40 हज़ार का पे स्केल होता है उसका, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो कराची में ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं, आप ये समझे कि अगर वो अपने पर डे 1000 रुपये रखता है तो 1500 रुपये तो खर्च होते ही होते हैं, ऊपर ही जाते हैं, बचते नहीं हैं। फिर वहाँ से करते कराते आप जो मेजर चीज़ें हैं उनमें ही अपनी चीज़ें, वो 35 वाला बंदा जो है वो किसी काबिल नहीं रहता, किसी काबिल नहीं रहता। वो खाना तो दूर है, आपने पहले जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं पहले वो ही कर रहे। अभी आपने बात की एजुकेशन की, शेख साहब मुझे ये बताएं कि देखें, एक सिर्फ एक सदर का इलाका नहीं है तो आप पाकिस्तानी, एक शहरी और एक पाकिस्तान का, कराची का दिल रखने वाली जगहों की आवाज़ हैं आप। आपकी आवाज़ सिर्फ एक महदूद नहीं होती, स्प्रेड आउट हो रही है, और जितनी प्यारी आप बात कर रहे हैं, जितनी प्यारी पर्सनैलिटी के आप मालिक हैं, ये जो एजुकेशन है, आप जो एक अनफॉर्चुनेटली ये मामला हो गया कि आपने यहीं से बुक भी लेनी है, यहीं का आपने एडमिशन भी दिलाना है, यहीं आप बाप, बहुत सारे बाप फेस नहीं करते अपने बच्चों को, कर नहीं सकते। देखिए ना, बात ये है कि आपको मैं बताऊं कि इस वक्त इंजीनियर से ज़्यादा कंफर्टेबल मैकेनिक है। मैकेनिक को मेरे कपड़े पहनने हैं, जूता पॉलिश करे ना करे, वो 1 लाख महीने में कमाएगा। इंजीनियर की तनख्वाह होगी 70,000, उसको बूट जो शूज़ पॉलिश भी करने हैं, कपड़े भी इस्त्री करके जाना है, साफ सुथरा भी करना है। तो देखिए, आप उनको सर्विस नहीं देंगे तो जाहिर है कि मायूसी होगी। ये जो मुल्क करप्शन की तरफ बढ़ा है, तो इसके बुनियादी असबाब ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और ये जो बात हम कर रहे हैं मंसूर साहब, ये अगर जैसे आप और हम जो थोड़ा बहुत भी एक्सेस रखते हैं, कराची से हम बाहर जाते हैं, हम सिंध से बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं, लाहौर में देखते हैं, हम लाहौर में बड़े आराम से सड़कों का हाल जो देख रहे होते हैं, चाय का कप लेके हम फिर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार कहीं गिरा नहीं। यहाँ अगर कोई भी हम 2-4 पैसा कमाने वाला अगर वो रिक्शे में सफ़र कर रहा है तो बहुत जल्द उसकी जो टेलबोन है या हिपबोन है वो डिस्ट्रैक्ट कर जाती है। यानी हालात जो है, मामलात जो, मेडिकल की आपने बात की, सड़कों की आपने बात की, एजुकेशन की आपने बात की, और आपकी सबसे अच्छी बात ये आप रिस्ट्रिक्ट होकर बात नहीं कर रहे, आप ओवरऑल बात कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने इलाके, अपने लोगों की बात। डिफरेंसेस हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं, एक ही मुल्क में एक ही जगह पे बहुत डिफरेंसेस हैं। आप इन डिफरेंसेस को कैसे कराची की आवाम के लिए कैसे स्मूथली प्रेजेंट करें? देखिए, कराची के साथ बड़ी ज़्यादती है। आप अगर अर्ली 80s में जाएं तो कराची और कोलालमपुर में 19-20 का फ़र्क होता था। कोलालमपुर के लोग कराची देखने आते थे। अब वो 80s में आप देखें, अर्ली 80s में, ठीक है। और अभी आप इवन दुबई को हमने सिखाया, उनको जहाज उड़ाना हमने सिखाया, हमने डेवलपमेंट हमने सिखाई।
ابھی آپ اگر کوالالمپور سے کراچی آئیں تو ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ جنگ ہوئی ہے, کوئی بمبارمنٹ ہوئی ہے, شہر اجڑا ہوا ہے. اور 80s میں یہ کیوں ہوا ہے؟ اس شہر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے, جبکہ ملک کا سب سے بڑا ریونیو دینے والا شہر اور اتنے خوبصورت لوگ کلیکٹنگ کرنے والا, جس شہر کی شناخت, لاہور کی شناخت روشنیوں کا شہر نہیں تھی, کراچی کی شناخت تھی, اس کو اجاڑا گیا ہے. اس شہر کے ساتھ اب اس شہر نے بجائے کہ اچھے دانشور دینے کے, جو یہ دانشور دیتے تھے, جو شہر کلچر تھا, جو جہاں پہ لکھنؤ کے بھی لوگ تھے, تو یہاں پہ انجینئرز بھی تھے, یہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی تھے, انہوں نے بوری بند لاش جب دینا شروع کی تو ظاہر ہے کہ اس پہ تو یہ حالات دیکھنے ہیں نا. آپ ہمارا ابھی سمندر دیکھ لیں اور آپ کوالالمپور کا دیکھ لیں, آپ کو کہیں گے کہ جی کسی میلے دریا میں آئے گئے ہیں. جہاں پہ دیکھیں نا, آپ چیزوں کا خیال نہیں کریں گے. آپ یہاں پہ آئی ہیں, اگر آپ نے اپنے اسکن کا خیال نہیں کیا ہوتا تو ظاہر ہے نیچرلی ایک ماسی جو جھاڑو والی ہے اس میں اور آپ میں فرق نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بنیادی انسان ہے, آپ بھی ہے, مگر کیونکہ آپ نے اپنے اسکن کا خیال رکھا تو آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. تو جو اپنے شہروں, اپنے ملک, اپنی دھرتی کا خیال رکھتے ہیں تو وہ شہر مینٹین ہوتے ہیں. اس شہر کو جب آپ گوری بند لاش دیں گے, اس شہر کے اپنے سیاست پہ لوگ قربان کریں گے, اس شہر کو ڈکیتوں کا شہر مشہور کریں گے. اب یہ ہو گیا کہ جی اندرونی سندھ جائیں تو کچے کے ڈاکو ہیں, شہر میں جائیں تو آپ کی موٹر سائیکل سیف نہیں, آپ کی موبائل سیف نہیں, آپ خود سیف نہیں ہیں. تو اس شہر کو جو ہے نا ٹھیک کرنا پڑے گا, بالکل ایسے, ورنہ جس دن یہ شہر نکلا تو کوئی حکمرانی نہیں کر سکتی. بالکل ایسی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ منصور صاحب, اتنی کوئی پیاری باتیں آپ سے ہو رہی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے سچا پاکستانی, سچا دل رکھنے والا, ایک فیملی اورینٹڈ بندہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈیزنیشن تو اپنی جگہ ہے اور برحق ہے, اللہ نے ان کو عزت بھی دی ہے اور ایسی جگہ کی ذمہ داری دی ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ ہب ہے, یعنی کراچی کا دل ہے. لیکن یہ دل آہستہ آہستہ کیوں کالا پڑ گیا؟ لوگوں نے کیوں صدر کو ایسا بنا دیا کہ صدر کے راستے سے گزرنا نہیں ہے, صدر جانا نہیں ہے. پھر صدر کی مارکیٹ سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہاں پہ پورے شہر میں وہی ریٹ ہیں, صدر میں آپ مارکیٹ جائیں گے تو وہ آپ کو بیوقوف بنا کے کوئی چیز دے دیں گے. یہ وہ باتیں جو عام شہری سن رہا ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ آنے میں کہتا ہے کہ چھوڑو صدر میں ہم پھنسیں گے, اس سے دوسری دفعہ جائیں گے. جلد بازی آ گئی ہے لوگوں کے رویے میں, لوگوں میں ایک دوسرے میں بھروسہ کرنے کی سکت ختم ہو گئی ہے. بہت ساری باتیں جو آج مجھے لگتا ہے ایک بہت پیارے انسان سے میں کرنے جا رہی ہوں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, آپ نے کہیں نہیں جانا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور احمد شیخ صاحب, جن سے ہم بہت ساری باتیں مزید جانیں گے. جناب پبلک ایشوز میں ایمی خان, اور میں کیا ہی بات کروں, ہزاروں اور کروڑوں لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے, بات بھی ہوتی ہے, اور شاید یہاں آج اس انٹرویو کو لینے سے پہلے ذہن میں ایک عام سی بات تھی, لیکن بہت ساری چیزیں ہم خود ہی جج بھی کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں وہاں کا تو ان لوگوں کو کیا ہے, ان لوگوں پہ فرق نہیں پڑتا, ہم پھنستے ہیں, ہمارا مال چوری ہوتا ہے, ہمارے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں. لیکن آج بھی رب نے کچھ ایسے لوگوں کو چنا ہوا ہے جو دل میں درد رکھتے ہیں اور ہمارے کراچی والوں کے لیے انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں. ان میں سے آج اس شو کے مہمان تو میں کیا ہی کہوں گی, میری خوش نصیبی ہے کہ میں مڈل آف دا شو یہ بات کر رہی ہوں کہ بھائی واقعی ان سے انٹرویو لینا ہے, ان کی ایک ذاتیات, ان کے بارے میں بات کرنا میرے لیے بہت باعث فخر ہے اور دھرتی ٹی وی کے لیے بھی ہے. اور یقیناً آپ کو پتہ ہوگا میں کس کی بات کر رہی ہوں, منصور احمد شیخ صاحب. سر مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو اتنی پازیٹیو انرجی کے ساتھ آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مشکلات بھی ایسی آتی ہوں گی, لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے ہو جاؤ, بس ہو گیا جتنا کرنا ہے تم نے. نیچرلی پریشس, میں ابھی بھی کسی کو واپس کیا, میں نے کہا کہ جی مجھے تو لگتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے دوست بنانے کی جگہ جو ہے نا دوست کم کر رہا ہوں, رشتہ دار کم کر رہا ہوں. یہاں پہ ورچولی عادت پڑ گئی ہے کہ جی جائز ہو یا ناجائز ہو, کیونکہ میں نے کہا ہے میں آپ کا دوست ہوں, میں آپ کا رشتہ دار ہوں, کام کرو, ٹھیک ہے. میری یہ عادت ہے کہ ایک تو ریاست کی رٹ قائم ہو, دوسرا ناجائز نہ میں کسی سے حجت کرتا ہوں, نہ میں ناجائز کسی کی قبول کرتا ہوں.
تو اس طرح کے ضرور مسئلے آ جاتے ہیں. پھر یہاں پہ عزت کا معاملہ بنا دیتے ہیں. ابھی میں بجٹ اجلاس پیش کر رہا تھا, میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی میرے ممبرز مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سفارش کبھی کر رہے ہوتے ہیں, مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں. یہاں پہ سفارش کا کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو, مجھے کسی نے کہا میں نے آپ کو کام کہنا ہے, آپ میرے جاننے والے ہیں, تو میں اپنی عزت کا معاملہ بنا دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اس کو جائز کام کہہ رہا ہوں یا ناجائز. جب تک ہم دیکھیں نا, ہمارا دوسرا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں, دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں اور جلدی فیصلہ دے دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے رویوں کو بھی تبدیل کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا, رویہ ہمارا جو ہے نا, یہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ رویہ ٹھیک کریں, میں اپنا نہیں کروں. تبدیلی تب آئے گی جب خود آپ پہلے اپنا رویہ تبدیل کریں, پھر دوسروں سے امید کریں. آپ کیسے, آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں صحابہ کیا کرتے تھے, ان کا کیریکٹر ہوتا تھا. کبھی انہوں نے بتایا نہیں کہ جی ہم ایماندار ہیں, ٹھیک ہے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ گواہی دیتے تھے نا کہ جی صادق امین ہے, کوئی خود تو کبھی اس نے نہیں کہا. تو اسی طریقے جو صحابہ تھے کیا تھے, کیریکٹر اتنا بلڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو لوگ کہتے, تو جب تک آپ کیریکٹر آپ کہیں کہ جی میں جو ہوں, میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, وہ ٹھیک ہو جائے, تو پھر تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی. اسٹارٹ خود سے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی راہ. آپ دنیا میں جائیں نا, جہاں پہ بھی آپ ترقی دیکھیے, آپ مجھے بتائیں کہ ڈیولپ کنٹریز میں کیا ہے, ایک دوسرے کا لحاظ, اخلاق, انسانیت ہے. اب جب آپ میں انسانیت آ جائے, تو مجھ سے کوئی کسی مرڈرر کے لیے پوچھتا ہے, کسی کرمنل کے لیے پوچھتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جی میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا. جو مرڈرر ہوتا ہے, جو کرمنل ہوتا ہے, وہ انسان کی لکیر سے باہر نکل جاتا ہے. جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ انسان پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. انسان کی ایک لکیر سے باہر نکلا ہے, اس میں کیا انسان کی حدود ہوتی ہے نا. سب سے پہلے ضروری ہے انسان کا انسان اچھا ہونا. میں وہی ہے نا, حدود انسان کی ہوتی ہے, لائنز جو لکیریں کھینچتا ہے انسان کھینچتا ہے. جو کرمنل ہے اس کی کوئی لکیر نہیں ہوتی ہے, تو اس پہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ویری نائس, ویری نائس. اور میں نے, اس لیے ہمیں اپنے آپ سے بہتر کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے, تو باقی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, بالکل صحیح. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ صدر کے علاقے میں قانون کی کیا پوزیشن ہے آپ کے معاملوں میں, دیگر معاملوں میں؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو جو ہے نا کمپیریٹیولی جو دوسرے ایریا ہے اس سے یہاں پہ بہتر آپ کو ملے گا. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کلفٹن سائڈ جائیں گے تو خوشحال لوگ رہتے ہیں. اگر اولڈ سٹی ایریا میں جائیں گے تو بزنس کمیونٹی رہتی ہے, بزنس انٹریکشن ہے, کرمنل مائنڈ نہیں ہے. ہمیں ان ٹکڑوں کو جو تھوڑا بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں, جو یہ کچی آبادیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, یا باہر سے جو ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں, وہ تھوڑا بہت کرائم کر لیتے ہیں, مگر اس لیے جلدی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ پتہ لگا لیتی ہے پولیس. تو آپ دیکھیں گے کمپیریٹیولی کہ سینٹرل سے, کورنگی سے, اورنگی سے, ویسٹ سے آپ کو کرائم یہاں پہ کم ملے گا. زبردست. سر, کوئی میسج دینا چاہیں یوتھ کو, پاکستان کو, گورنمنٹ کو, لوگوں کو, پلیز. دیکھیں, میں نے یہی عرض کیا کہ جی پہلے اپنا احتساب کریں, تب آپ دوسرے کا احتساب کرنے کے لائق ہوں گے. اگر یہ کہیں کہ یہ دوسرے کا احتساب ہو, میں ایگزمپٹیڈ ہوں, تو یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے رویوں کو ٹھیک کریں, اپنا احتساب کر لیں, آپ خود جو ہے نا پھر دوسروں کا احتساب کے لائق ہوں گے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ درخت لگا رہا ہوں, درخت کے لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کو, اور بتا رہا ہوں کہ بھائی ہر گھر کے باہر درخت ملیں گے, دیکھنے کو ملیں. فیوچر میں کون کون سی پائپ لائن میں چیزیں ہیں, پلاننگ کا کون سا حصہ ہے؟ دیکھیں نا, یہ ہم نے قانون سازی کی ہے. اب اسمبلیز کا, کاؤنسلز کا کام ہے قانون سازی, اور قانون سازی صرف نہیں کر رہے, ہم امپلیمنٹیشن پہ جائیں گے.
اور سندھ اسمبلی نے اب قانون پاس کیا ہے. پہلے ہمارے پاس اپنے میجسٹریٹ نہیں تھے, ہمارے انسپیکٹرز کو جو ہے نا 2000 کی پینلٹی کے لیے کورٹ میں جانا پڑتا تھا. اب ہمارا انسپیکٹر 50,000 کی پینلٹی فرسٹ کر سکتا ہے, دین 5 لاکھ کی کر سکتا ہے, دین پھر سزا کے لیے پروسیڈ کر سکتا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس پہ عمل درآمد کرانے میں آسانی ہوگی, کیونکہ ابھی تو پودا لگے گا تو ظاہر ہے کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جلدی درخت بن جاتے ہیں, کچھ پودے عمر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہیں نیم لگے گی تو کہیں جلدی بڑے ہونے والا لگے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سالوں میں آپ کو صدر کا نقشہ بدلا ہوا نظر آئے گا. اور یہ کچھ سالوں میں کتنے سال ہم پابندی کر رہے ہیں نا. اب کوئی پودا لگائے گا وہ بھی تو دیکھیں نا انوائرمنٹ پہ اثر چھوڑے گا, صرف درخت تو نہیں ہے, پودا بھی چھوڑتا ہے نا. تو ہر ایک کا اپنا ایسا ہوتا ہے نا, بچے کا بھی ہوتا ہے, بڑے کا بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے جب کچھ بلڈنگز کو پینلائز کیا کہ جی کلر ٹھیک کریں, اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے گھر کو ٹھیک کریں. اگر آپ اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم پینلٹی کریں گے, تو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں باہر کیا ہوتا ہے, آپ اپنے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ٹکڑا آپ کی ذمہ داری ہے, اس سے آگے میونسپل کی ہے. آپ دیکھتے ہیں بڑا کتنا بھی لارڈ ہو وہ گھر کا باہر صفائی رکھتا ہے. ہمارے یہاں یہ کلچر لانے کی کوشش کریں گے ہم, مگر اس میں ول ٹیک لانگ ٹائم. میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے ٹینیور میں ہو جائے, مگر ہم درخت تو اپنے ٹینیور میں لگوا لیں گے. اور لوگوں کو یہ کلر اور صفائی ستھرائی کا دیکھیں, پہلے آپ دیکھتے تھے کہ آپ کے یہاں میونسپل بہت کام کرتی تھی, آپ کو چونا لگاتے تھے, آپ کو چونا لگاتے تھے یا سڑک پہ یا سڑک پہ, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ دیکھتے تھے کہ صفائی ستھری کا بہترین طریقہ کار ہوتا تھا اور آرگنائز میونسپل ہوتی تھی, کیونکہ اس وقت ہمارا انسپیکٹر, ہمارا میونسپل آفیسر پینلٹی کرتا تھا, تو وہ فیل کرتا تھا جو میں محنت کر رہا ہوں مجھے اس کا جو ہے نا ایک ایوارڈ مل رہا ہے. ریوارڈ ضروری ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, ہم اسٹوڈنٹس تھے, دنیا میں باہر گھومنے گئے, ہمارے ایک جو ہے نا ریپر ایک دوست نے پھینکا, آپ بلیو کریں کہ اس کے سویپر نے کہا جی یہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں رہیں گے. تو ہماری عادت تھی, اس نے ہی آفرڈ یہ اتنے پیسے لے لو, اس نے کہا نہیں آپ کو. میں نے کہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ آدھے مہینے کی تنخواہ جتنی اس نے آفر کی, اینڈ ہی ریفیوزڈ. یہ کریکٹر ہوتا ہے نا. اور اس نے کہا کہ اٹھا کے رکھو. یہ شرما رہا تھا, یہ ہمیں پاکستان میں جا کے جو ہے نا یہ کہیں گے کہ جی اس کے ساتھ یہ ہوا. تو اتنا جب آپ قانون پہ عمل کرائیں گے, اب کس نے کروایا؟ ایک سویپر نے. اس نے اپنی لوائلٹی, آنیسٹی, لوائلٹی اپنی زمین کے ساتھ. زمین ماں ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو صاف ستھرا رکھے, تو اس نے پیسے کو اہمیت نہیں دی. تو اسی طریقے سے پہلے ہمارے یہاں تھا, تب پینلٹیز بھی کر سکتے ہیں. اب ہم نے یہ اس سال قانون پاس کروایا ہے سندھ اسمبلی سے کہ ہمارے بھی پینلٹی کریں گے. تو جب دیکھیں یہاں پہ مشکل تھا, اب ہم نے ایک لاسٹ گورنمنٹ میں کراچی کلین مہم شروع کی تھی. تو فیڈرل منسٹر صاحب کو بیٹھے ہوئے تھے, جنرلز بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی اویئرنیس مہم چلائیں. تو میں نے کہا روکیں, بات یہ ہے کہ اویئرنیس یہاں پہ ہے. میں نے کہا یہاں پہ آئس کریم کھا کے اس کا کپ رستے پہ پھینک دیتے ہیں, وہی بندہ یہاں سے 2 گھنٹے فلائٹ کر کے کسی اور ملک میں جاتا ہے, دبئی چلا جاتا ہے, تو وہ اپنے جیب میں رکھے گا, گاڑی میں رکھے گا کہیں پہ کہ مجھے جگہ ملے ڈسٹ بن تو میں ادھر پھینکوں. تو اس نے کہا جی ہاں پھینک کے دکھائیں تو وہاں پہ جرمانہ ہوگا. میں نے کہا جرمانہ یہاں پہ بھی ہے قانون میں, ہم اگر یہاں پہ بھی کریں گے تو وہی بندہ ادھر جرمانے سے ڈرتا ہے تو یہاں پہ بھی کرے گا, خیال کرے گا. اچھا, اور سر میں یہ سمجھتی ہوں منصور صاحب, ایک چیز جو ہم رشوت کی صورت میں لے رہے ہیں, ہم پینلٹی لگا دیں, ہم کہہ دیں کہ بھائی اس میں جتنا اچھا ہمارا ہر طرح کا قانون چلے گا,
जो पुलिस वाला रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो कांस्टेबल रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हम उसको कमीशन बेस देते हैं कि ये इतना फ़ाइन लगा रहा है और सही लगा रहा है, रूल्स पे लगा रहा है, रेगुलेशन पे लगा रहा है, तो ये इसकी एक फाइन लाइन है। देखिए ना, कराची ट्रैफिक पुलिस ने एक मुहिम चलाई थी बीच में, और बहुत आप शारे फैसल पे जा रही होते थे तो 90% को ये क्या हेलमेट होता था। अब आपको 10% भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त पेनल्टी पे उनको रिवार्ड दिया जाता है। आपको मैंने क्या एक स्वीपर की मिसाल दी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसने रिफ्यूज किया, ठीक है ना, उसको ये भी पता था कि अगर मैं पैसे लूंगा तो मैं अकाउंटेबल हूंगा, जो मेरा रोजगार है वो चला जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। और अपनी माँ के साथ भी मैं मोहब्बत का उसने इजहार किया, जमीन के साथ भी किया, और उसको खौफ भी था क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी है, वहाँ पे कैमरास लगे हुए, सेफ सिटी थे कि अगर मैंने पैसा लिया तो जो मेरा मुस्तकिल रोजगार है वो चला जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस तरह के जो है ना रिवार्ड हम देंगे, और मैंने म्यूनिसिपल में भी दी है और अभी भी दिया था। मैंने यहाँ पे जो है ना एक गलत जगह रोड कटिंग हो रही थी, हमने उसको पेनल्टी की, और जिन्होंने पकड़ा उनको मैंने वो बांटे थे। मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंट सेट किया अपने टाउन में 6 महीने पहले। जबरदस्त जबरदस्त। तो इससे जो है ना उनका वो अभी जो हमारे जो आम शहरी है वो भी मेरे टाउन में मॉनिटर कर रहा होता है कि बगैर परमिशन के कहीं रोड कटिंग तो नहीं हो रही है, वो जाके चेक करते हैं। मेरी पार्टी के लोग जाके चेक करते हैं जी, चालान दिखाएं। बहुत शुक्रिया, और मैं समझती हूँ मेरे करियर का सबसे अच्छा एक इंटरव्यू भी और एक मुलाकात भी है। आपका बहुत शुक्रिया। रब आपको आपके बहुत अच्छे इरादों में कामयाबी दे, और हम इसी तरह इज़्ज़तों के साथ, मोहब्बतों के साथ, खुलूस के साथ मिलते रहें और एक दूसरे के काम आते रहें। धरती टीवी पे मैं पब्लिक इशूज़ लेकर आपके साथ बात करती हूँ, मुलाकात करती हूँ, और हर वो दर खटखटाती हूँ, हर वो दरवाज़े पे जाती हूँ जहाँ पे मुझ समेत मेरे अपनों का, मेरे अपने रहने वालों का, जब मैं रास्तों पे देखती हूँ कि किसी तरह की पब्लिक खड़ी है ऑफिस के जंजाल से निकल के, किसी की बीवी बीमार, किसी की माँ हॉस्पिटल में, किसी के बाप की हालत सही नहीं, और वो सिर्फ इसलिए फंसे हुए हैं कि ट्रैफिक, फ्यूल, कहीं अपनी मर्ज़ी से गैस स्टेशन बंद है, कहीं अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी का फ्रूट बिक रहा है, कहीं अपने आप को लोग ये कह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम कराची के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और तकलीफ़ किसको दे रहे हैं? उनके लिए जो 9 से 6 या 9 से 8 तक की जॉब करके इस शहर में अपने घर जाने में ही 10 बजा देते हैं। तो हमें देखना है, बेसिकली हमें खुद देखना है, और जैसे कि मंसूर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले अपने आप को देखें कि इंसान का इंसान होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ये बातें नहीं है, ये अमल है। आप पहले कोशिश तो करना शुरू करें। शायद रब ने इसीलिए हमारा चेहरा पीछे की तरफ नहीं किया, शायद उसने इतनी हमें कैपेसिटी, इतनी उसने हमें अता नहीं की कि वो हमें ये कह सके कि तुम अपना चेहरा मुड़ के पीछे देख सको, क्योंकि हम सब के पीछे कोई ना कोई ऐसी काम, सीख और बातें हैं। हमें आगे देखना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे के रास्ते वसी करने। बहुत शुक्रिया सर, वंस अगेन।